آئیے ایک ایسی قوم کا تصور کرتے ہیں جو اتنی طاقتور تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بناتی تھی، لیکن ان کا غرور اور تکبر ہی ان کی تباہی کا سبب بن گیا۔ آج ہم قوم عاد کی حیرت انگیز اور سبق آموز داستان جانیں گے۔ اور جب ہم طاقتور کہتے ہیں نا تو ہمارا مطلب ہے واقعی دیو جیسے قد و قامت والے لوگ، ایک ایسی تہذیب جس کی جسمانی قوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ تو ہوا یوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کے بعد دنیا میں جو پہلی سپر پاور ابھری وہ قوم عاد تھی۔ وہ نہ صرف بے پناہ دولت کے مالک تھے بلکہ ان کی طاقت کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کی طاقت ہر چیز میں نظر آتی تھی، بے مثال جسمانی قوت، بے تحاشا دولت اور وہ شاندار اونچے ستون جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، مطلب وہ فن تعمیر کے بھی ماہر تھے۔ لیکن سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ہر نعمت نے ان کے شکر کو نہیں بلکہ ان کے تکبر کو بڑھا دیا، اور وہ ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن جب کوئی قوم حد سے گزر جاتی ہے نا تو اللہ کی رحمت انہیں ایک موقع ضرور دیتی ہے۔ اسی اصول کے تحت خود انہی میں سے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں نا بالکل دو الگ الگ دنیائیں ٹکرا رہی تھیں۔ ایک طرف حضرت ہود کی سادہ اور سچی پکار تھی، اپنے خالق کی طرف لوٹ آؤ کیونکہ یہ دولت اسی کی دین ہے، اور دوسری طرف قوم عاد کا غرور تھا جنہوں نے جواب میں کہا تم بے وقوف ہو، تم جھوٹے ہو، اور لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ انہوں نے آسمان کو چیلنج کیا تھا اور اب آسمان سے جواب آنے والا تھا۔ سالوں کی نافرمانی کے بعد اللہ کی ناراضگی کی پہلی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ پہلی آزمائش زمین سے آئی۔ ایک شدید قحط نے ان کی سرسبز وادیوں کو جھلسا دیا، اور یہ قحط ایک دن دو دن کا نہیں تھا، پورے 3 سال تک آسمان سے بارش کا ایک قطرہ تک نہیں برسا۔ سوچئے ذرا، 3 سال! 3 سال کی اس اذیت کے بعد جب وہ بالکل مایوسی کی انتہا پر تھے، اچانک افق پر انہیں ایک امید کی کرن نظر آئی، یا کم از کم انہوں نے سمجھا تو یہی تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے ایک گہرے کالے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے دیکھا نا، ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ لوگ چیخنے لگے، آخر کار ہماری دعائیں قبول ہو گئیں، یہ بادل رحمت کی بارش لائے گا۔ لیکن اس پورے ہجوم میں صرف ایک شخص تھا جو اصل حقیقت جانتا تھا۔ حضرت ہود نے انہیں چیخ کر خبردار کیا، یہ رحمت نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ مگر ان کی آواز ان کے کہکہوں میں دب کر رہ گئی، اور پھر وہ بادل برسا، مگر اس سے پانی نہیں بلکہ غضبناک آندھی نکلی، ایک ایسا طوفان جو اس سے پہلے نہ کسی نے دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ تو یہ عذاب تھا کیسا؟ یہ کوئی معمولی تیز ہوا نہیں تھی، یہ ایک چیختی ہوئی ہڈیوں کو جما دینے والی سرد آندھی تھی، بالکل ایک ایسی برفانی ہوا جس کی ہر لہر اپنے ساتھ موت اور تباہی لا رہی تھی۔ اور یہ طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پہلا دن گزرا، پھر دوسری رات آئی، چوتھا دن، 5ویں رات۔ سوچئے، مسلسل بنا ایک پل رکے یہ طوفان 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط رہا۔ 7 راتیں 8 دن۔ اور وہ دیو قامت لوگ، وہ جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون؟ ہوا انہیں ایسے اٹھا کر پٹک رہی تھی جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے بے جان تنے ہوں۔ ان کی ساری طاقت اس خدائی قہر کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کچھ بھی نہیں۔ اور جب طوفان تھما نا تو پیچھے صرف تباہی کے نشان اور ایک سبق باقی تھا، ایک ایسا سبق جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس انجام میں کیا پیغام چھپا ہے۔ انجام بالکل واضح تھا۔ وہ عظیم الشان تہذیب، ان کے محلات، ان کا تکبر، سب کچھ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اس پوری تباہی میں بچا کون؟ صرف حضرت ہود اور وہ چند لوگ جنہوں نے ان پر ایمان لایا تھا، جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ تو اس پوری داستان کا، اس پورے واقعے کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اصل طاقت اونچی عمارتوں یا جسمانی قوت میں نہیں ہوتی، اصلی طاقت تو عاجزی میں ہے اور اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان رکھنے میں ہے۔ قوم عاد کی کہانی آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن ایک دلچسپ بات بتاؤں؟ کچھ ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ انہوں نے شاید قرآن میں ذکر کیے گئے اس گمشدہ شہر ارم کے کھنڈرات ڈھونڈ لیے ہیں۔
تو کیا اس پر اسرار دریافت کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔